नाजरीन, 2 रोज कबल इंडिया के शहर नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास कामयाबी से इख्तिताम को पहुंच गया। कामयाबी से मेरी मुराद यकीनन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, नुक्ता निगाह से कामयाबी है। बाकी जो है वो जाहिर है हर कोई अपने जाविया निगाह से उसको देखेगा कि वो कितना कामयाब हुआ और कितना नहीं हुआ, और उसके ऊपर अभी बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत सी चहमगोइयाँ जो हैं वो हो रही हैं। कुछ जो है हमारे यहाँ भी नादान दोस्त जो हैं वो उसके ऊपर जो है काफ़ी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक दफ़ा फिर बात करना बनती है कि इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला, क्या खोया, क्या पाया, और उसके मुज़मरात क्या हैं, और हम इसको जो है वो किस तरह देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जाहिर है कि ये इजलास जो है वो कामयाब हुआ और इसमें इंडिया को बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई। मेरे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मेरे बहुत से जो इंडियन दोस्त हैं वो नाराज़ हो गए थे, और कुछ ने कुछ सख्त बातें भी कह दी। लेकिन ये ठीक है। मेरा ख्याल है कि हर कोई अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अगर उसके मुल्क के बारे में कोई बात की जाए, उसके लीडर के बारे में कोई बात की जाए, तो उनका हक बनता है कि वो जवाब दें, और गैरतमंद कौमें जो है वो ऐसा करती हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़हन में रखिए कि मैंने जो बात की वो एक बैनुल अक़वामी अमूर के तालिब इल्म की हैसियत से की, एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं की, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं की जो कि पहले से भारतीय मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना हो। तो आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए, अगर उसको शाइस्ता रखिए। और मेरा ख्याल है कि मुझे ये खुशी है कि बहुत से जो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किए, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से किए। हालांकि हमारे यहाँ तो एक सियासी गिरोह है जिसके साथ अगर आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ ना भी करें, अगर सिर्फ उनकी बात के साथ आप इत्तफाक ना करें, तो भी वो आप पे ऐसे ज़ाती हमले करते हैं। और के साथ रहने के बाद मुझे इंडियंस का रवैया खासा बेहतर लगा, लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता है। तो ये इसी ग्रोह के हवाले से मैं आगे चल के जो है वो काफ़ी बात करूँगा, क्योंकि इस G20 सरबराही इजलास को लेकर भी वो बहुत सी गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं मुल्क में, और अपने ही मुल्क के बारे में उनका कोई ऐसा एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो गम और गुस्सा, बदअमनी और मायूसी और अनारकी फैलानी है, और जिसके लिए वो हर वक्त आपने देखा होगा हर रोज़ आपके पास एक फेक गलत पोस्ट आती है, जो भेजने वाले को भी पता होता है कि ये झूठी है, लेकिन वो फिर भी भेजते हैं। उनके मकासद क्या हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होते जा रहे हैं। लेकिन मैं वापस आता हूँ सरबराही इजलास की तरफ। तो सरबराही इजलास में तो बहुत एक लंबा एलामिया जारी हुआ, कोई 30-35 सफ़ों का। वो हर चीज़ पे बात नहीं हो सकती, और बहुत सी चीज़ें वो रिपीट ही होती हैं। उसमें मौसमियाती तब्दीली और क्रिप्टो करेंसी और इंसानी हकूक़ और चीज़ों के पानी की शेयरिंग वगैरह बहुत सी चीज़ों पे बातचीत हुई। लेकिन मैं ख़ुसूसन जो मेरी नज़र में जोग्राफियाई सियासत के लिहाज से जो 3 अहम चीज़ें हैं उसके ऊपर अपनी तवज्जो रखूँगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। और सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा अफ्रीकी इत्तेहाद की शमूलियत G20 के अंदर। ये एक इंडिया की बड़ी कामयाबी है। ये जिसे आप ग्लोबल साउथ कहते हैं या मशरिक कह लें, उसकी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इंडिया काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था दूसरे मुल्कों के साथ। और उनका नुक्ता नज़र ये था कि अगर यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय इत्तेहाद है, वो अगर शामिल हो सकता है उसका अपनी इज्तमाही माशी ताकत के बलबूते पे,
तो अफ्रीकी इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, जिसमें कि तो शायद 50 से ज़्यादा मुल्क शामिल हैं, और उनका के लिए जो है ये एक बहुत खुश आइंद बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त मशरिक जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। ग्लोबल साउथ जो है वो मजबूत हो रहा है, अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, और मगरिब के सामने न सिर्फ ये कि वो बात कर रहे हैं बल्कि अपनी बात मनवा रहे हैं, और मगरिब को माननी पड़ रही है, पसपाई करनी पड़ रही है। तो ये एक लिहाज से बड़ी खुश आइंद बात है कि जो दुनिया के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं, जिसमें ताकत का तवाज़ुन जो है वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ या ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जा रहा है, और उसको यकीनन जो है वो चीन लीड कर रहा है। पहले जो है ताकत का तवाज़ुन जो है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के हाथ में था, तो अब ये तब्दीलियां आ रही हैं और लोगों को ये तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं, और इसके मुताबिक वो अपनी रीअलाइनमेंट जो है तमाम ममालिक जो है वो कर रहे हैं। नए नए ब्लॉक बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और बहुत सी तंजीमें, बहुत से ब्लॉक जो हैं जो एक तरह से सुकूत का शिकार थे, जामिद थे, वो भी आप देखें। आपने एससीओ देखा कि एससीओ ने भी इतने सालों के बाद जो है अपने मेंबर्स में इजाफा कर दिया। फिर अभी हाल ही में हमने देखा कि ब्रिक्स ने भी जो है वो इतने सालों के बाद नए ममालिक को शामिल किया, और अब G20 ने भी जो है अफ्रीकी इत्तेहाद को अपने अंदर शामिल कर लिया है। तो एक तो ये आपको बताती है कि अब जो है मगरिब के मुकाबले में जो है वो दूसरे मुल्क भी जो है उनमें एतमाद पैदा होता जा रहा है, उनके अंदर जो है मुआशी और सियासी ताकत जो है वो पैदा होती जा रही है, और वो अपनी बातें मनवाने लगे हैं। और दूसरी तरफ इससे ये भी हमें पता चलता है कि अब जैसा कि मैंने कहा, सब लोगों को, सब मुल्कों को, सब ब्लॉक्स को ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी है। वो अभी अपने इन्हीं मेंबर्स के साथ जो है शायद आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला ना कर सकें, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाना है, और फिर अपनी ऑप्शंस को भी खुला रखना है। मैंने जब ये ब्रिक्स का इजलास हुआ तो उसके बाद जो वीडियो की थी उसमें मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को भी जो है इस तरफ देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है नए ब्लॉक्स में नज़र नहीं आता, सिवाय एससीओ के जिसमें पाकिस्तान की शिरकत है। और उसमें भी मेरा ख्याल ये है कि शायद उसमें चीन का ज़ोर ज़्यादा लगा है, पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोशिश नहीं की। तो हमें भी चाहिए। तो बहुत से मेरे पढ़े लिखे दोस्तों ने भी उस पर एतराज़ किया कि यार क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को खामखा जो है ब्रिक्स का हिस्सा बनने की या किसी और का। तो देखिए, आपको अभी ज़रूरत है ब्लॉक की। आप किसी एक मुल्क की या ब्लॉक की गोद में नहीं बैठ सकते। अगर वो ब्लॉक जो है वो कामयाब नहीं होता, अगर आपके उनके साथ ताल्लुकात नहीं बन पाते, कोई और ऐसी सूरत हाल होती है कि वहाँ आप नहीं चल सकते, तो आप तो दुनिया में अकेले हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। इसको इंडिया बहुत अच्छी तरह लेके चल रहा है। आप देखिए, जो नई तंजीम साजी होती है उसमें आप इंडिया को पाएंगे। वो हर जगह है, और वो दुनिया के हर खिते के साथ किसी ना किसी तंजीम में, किसी ना किसी हवाले के साथ वो लिंक्ड है। तो उसके पास बहुत सी ऑप्शन है, और वो दोनों साइडों को, मशरक मगरब, शुमाल जनूब को लेकर चल रहा है, और ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी इससे सीखने की ज़रूरत है, और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे शायद वे ना करें, और इससे आप नज़र भी आते हैं। आप देखिए तो लोगों को पता चलता रहता है जब इवेंट्स होते हैं उसमें। अब आप ही यहाँ पे जो है वो शेख हसीना वाजिद का जो है वहाँ आना, G20 में मोदी से मिलते हुए वो उनको वॉक करते हुए वो जो है उसके क्लिप्स दिखा रहे हैं कि वो किस तरह आ रही है। तो ये जब आप होते हैं किसी इजलास के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, तो लामहला आपके ऊपर नज़रें पड़ती हैं और लोगों को एहसास होता है कि ये भी एक मुल्क है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है
کہ اس قسم کے جو اتحاد ہیں، اس قسم کے جو انیشیٹو ہیں، اس میں ہمیں شامل رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے انڈیا کے لیے، G20 کے لیے بالعموم، وہ یہ تھی کہ جو بہت سے لوگوں کا مجھ سمیت یہ خیال تھا کہ پچھلے سال کی کارکردگی دیکھتے ہوئے کہ شاید کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکے، اور یہ یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ایک سبکی کی بات ہوتی۔ تو اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ بھارت نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے، تمام ملکوں کو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی وہی بات ہے، آپ دیکھیے کہ مسئلہ کیا تھا، کیوں لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکے، پہلے اعلامیہ کیوں نہیں جاری ہو سکے؟ اور اس میں ایک سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے پچھلی اجلاسوں میں وہ کرتے رہے کہ روس کے خلاف مذمتی بیان اس میں شامل کیا جائے کہ روس نے یوکرین کے اوپر جارحیت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ چین اور روس اس کے خلاف تھے، اور اس وجہ سے تو اب بھی یہی خیال تھا کہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور عموماً آپ نے جب پیچھے ہٹنا ہوتا ہے اپنے کسی سٹانس سے تو وہاں سربراہ مملکت نہیں جاتے، وہ آپ کسی چھوٹے کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ اچھا، یہاں الٹا ہوا کہ چین اور روس کے سربراہ نہیں آئے، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ سنا گیا، اور بائیڈن کے ہوتے ہوئے، مغربی رہنماؤں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنی بات کو نہیں منوا سکے۔ تو یہ پھر دوبارہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ہے مشرق کی مضبوطی ہے کہ اب جو ہے مغرب کو پسپا ہونا پڑتا ہے، ان کو سمجھ آتی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم اپنا بیانیہ جو ہے وہ مسلط نہیں کر سکتے دوسرے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ جو کچھ لوگ جو یہاں پہ جو شور شرابہ مچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو ہے وہ انڈیا نے چین کو پیچھے کر دیا اور چین ہکا بکا رہ گیا اور آئسولیٹ ہو گیا اور پتہ نہیں بہت کچھ ہو گیا، چین کے موقف کی تو تائید ہو گئی، تو اس لیے اس کو کوئی ایسا دھچکا نہیں پہنچا۔ اور ظاہر ہے کریڈٹ G20 کو بھی جاتا ہے، سب کو جاتا ہے، بلکہ میں تو مغرب کو بھی یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ احساس کیا کہ اب ان کا بیانیہ مسلط نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے جو ہے ایک نسبتاً کمزور بیانیے کے اوپر اتفاق کر لیا، ورنہ وہ اگر اڑ جاتے تو پھر آپ اس کے بغیر چلے جاتے، وہ G20 کے لیے اچھا نہ ہوتا۔ تو یہ انہوں نے بھی میرا خیال ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ ضد کرنے کی بجائے، اڑنے کی بجائے اتفاق کر لیا۔ لیکن آپ دیکھیے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیے، وہ خاص طور پہ جو ہے امریکہ اور یورپ کے میڈیا کو دیکھیے، تو وہ اس پہ خاصی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں اپنی موجودگی میں جو ہے وہ اپنی بات ٹھیک طرح سے پیش نہیں کی، اور جو یوکرین کے صدر نے اس پہ بیان دیا ہے، ظاہر ہے وہ تو بنتا ہی ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دیکھ لیجئے جو اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ایک اور بہت بڑی بات جس کو بہت پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی گروہ یا فرقہ جو ہے وہ اس کو لے کے بہت شور مچا رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان اور چین دیکھتے رہ گئے اور بالکل جو ہے پچھاڑ دیا انڈیا نے چین کو، اور BRI خطرے میں پڑ گئی کیونکہ ایک نیا جو ہے انہوں نے کوریڈور جو ہے انڈیا واسطے اور یورپ کوریڈور جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے وہاں پہ، اور بس اب دنیا کی ساری تجارت جو ہے وہ انڈیا کے راستے ہوگی اور چین بیچارہ رہ جائے گا، CPEC جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ لوگ ظاہر ہے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا ان کو آج کل پاکستان کے خلاف ہر خبر جو ہے
وہ اچھی لگتی ہے، اور اب یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، ان کی محبت جو ہے انڈیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جو اب ہر روز ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن دیکھیے اس پہ آپ ذرا غور کیجئے دوبارہ سے، انڈیا کے حوالے سے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس کے جو ٹائمنگز تھے اس کانفرنس میں وہ اعلامیہ جاری کر دینا، لیکن دنیا اس کو کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہی، حالانکہ میں اس قسم کے انیشیٹوز کے حق میں ہوں، یہ اچھے ہیں، یہ بی آر آئی اپنی جگہ، بٹ ترقی ہونی چاہیے، جن جگہوں پہ بی آر آئی نہیں پہنچے گی وہاں دوسرے اس قسم کے ہونے چاہیے انیشیٹو، اور بھی ہونے چاہیے اور انہیں کامیاب بھی ہونا چاہیے۔ بی آر آئی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ، نہ یہ کوئی سی پیک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو ایسے بہت سے انیشیٹو آئے پچھلے چند سالوں میں۔ ایک تو آپ نے بڑا نام سنا جس کو آپ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور کہتے ہیں، شمال بنیادی طور پہ روس اور انڈیا کو ملانے کے لیے، اور اس میں تقریباً کوئی 13 ممالک شامل تھے، اور یہ اصولاً تو بی آر آئی سے پہلے کا ہے، لیکن کہاں ہے، کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہر چند سال کے بعد جو ہے اس پہ کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں، میڈیا بہت اچھالتا ہے اس کو، اور یہی نعرے لگتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بس آلٹرنیٹو ہے بی آر آئی کا، سی پیک کا، اور جو ہے بہت ترقی ہو جائے گی اس سے، لیکن حقیقت میں وہ کہاں ہے بی آر آئی؟ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے آپ نے وہ B3W G7 نے ابھی 2021 میں بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے نام سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کھڑا کیا، اور اس پہ بھی یہی شور مچا کہ یہ بی آر آئی کا متبادل ہے اور یہ بی آر آئی کو ختم کر دے گا، اور جو ہے بالکل اس کا یہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے گی بی آر آئی۔ لیکن وہ کیا ہوا؟ وہ اگلے ہی سال سب سے پہلے تو آپ نے اس کا نام تبدیل کر کے دوبارہ سے نئے انیشیٹو کے طور پہ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا۔ 22 میں آپ نے اس کو پارٹنرشپ فار گلوبل انویسٹمنٹ اینڈ انفراسٹرکچر کے نام سے دوبارہ جو ہے ایک نیا انیشیٹو لانچ کر دیا، پھر وہی باتیں، پھر وہی نعرے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، چین وہیں کا وہیں، بی آر آئی وہیں کا وہیں، لیکن وہ آگے نہیں چل سکا۔ اسی طرح پھر I2U2 جس کا انڈیا بھی حصہ تھا، انڈیا، اسرائیل، یو اے ای اور یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ آپ نے پھر جو ہے اناؤنس کر دیا 2022 میں، وہ کہاں ہے، اس کا کیا بنا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ تو اب آپ نے یہ ایک نیا کوریڈور اناؤنس کر دیا جس پہ بہت سے سوال آتے ہیں، ابھی تو اس پہ کچھ نہیں پتا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کدھر جائے گا، وہ نقشہ جو ایک سرکولیٹ کر رہا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ بڑا مشکل پروجیکٹ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اگر اس کو کوئی مقابلے اور دشمنی کے طور پہ نہ دیکھا جائے، ایک پروجیکٹ ہے، ایک ترقی کے پروجیکٹ ہیں، دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، دنیا میں ہوتے رہنے چاہیے، اسی طرح دنیا ترقی کرے گی کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن جو ہے وہ رہے۔ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت چین کے علاوہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیا انڈیا کے پاس پیسہ ہے اتنا؟ 3 ٹریلین کی اکانومی لے کے وہ 19 ٹریلین کی اکانومی کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ انڈیا کے اندر اپنی جو غربت ہے، آپ کو برا لگے گا یہ سن کے، لیکن وہ تو ہے، اس کو دور کرنا ہے ابھی معاشی ترقی سے، لیکن ابھی وقت لگے گا۔ اتنے بڑا پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ آپ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا کیا حال ہے؟ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے۔ یورپ کی حالت آپ دیکھ لیجئے، یوکرین وار میں صاف نظر آ گیا کہ یورپ کہاں کھڑا ہے۔ ان میں سے کوئی انویسٹمنٹ کے قابل، ہاں مشرق وسطیٰ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای جو ہے وہ کچھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ چین ان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت کار ہے، اور چین کے ساتھ بھی وہ معاہدے کر رہے ہیں، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی صرف ایک اس میں نہیں، اب وہ بھی مغرب سے نکل کے تو وہ اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ وہ بھی ڈفرینٹ بلاکس کا حصہ بن رہے ہیں، ڈفرینٹ انیشیٹوز کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چین کے
خلاف جائیں گے اور صرف آپ کے کاریڈور پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے بی آر آئی کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا، جہاں تک سی پیک کی بات ہے، میں نے کہا کہ سی پیک کو بھی اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ سی پیک کو تو اندرونی خطرات ہیں ایسے لوگوں سے جن کا میں نے ذکر کیا، جو کہ خود صرف اپنے اقتدار کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں پھر یہ دہراؤں گا کہ عمومی طور پہ اگر میں بھارت کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے دیکھوں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ انڈیا کی یہ کانفرنس جو تھی یہ کامیاب، اور اس پہ اگر آپ میری جو پچھلی ویڈیو بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، تو میں نے اس کا آغاز ہی اس اعتراف سے کیا تھا کہ جو ہے انڈیا نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو منوایا ہے، 5ویں بڑی معیشت بن گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو منوایا ہے، چاند پہ جانے کا میں نے ذکر کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں کریڈٹ جاتا ہے انڈیا کو وہ ہم نے دیا، ان کی تیاریوں پہ بھی دیا۔ اگر انہوں نے پردوں کے پیچھے کچھ چھپایا اپنی کمزوریوں کو، اپنی غربت کو، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہر ملک کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہم ظاہر ہے کہ جو چیزیں گندی ہوتی ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم چھپا دیتے ہیں وقتی طور پہ۔ تو یہ ایک نارمل قدم ہے اور انہوں نے بھی کیا۔ ظاہر ہے یہ چیزیں چھپتی تو نہیں ہے بینر کے پیچھے، دنیا کو پتہ ہے، لیکن جو وہ طریقہ تھا شاید کہ اس میں جو انہوں نے کچھ لوگوں کو در بدر کیا اور ان پہ ظلم کیا اور وہ کیا، تو انڈیا کو جہاں خوش ہونے کی ضرورت ہے G20 کے نتائج سے بھی، اور اپنی جو معاشی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ان کی پیش رفت ہے اس سے بھی، وہاں انہیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ سماجی اور معاشرتی دوڑ میں وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا رویہ ہے، وہ جو عدم برداشت ملک میں پیدا ہو رہی ہے، وہ کہیں آپ کی ترقی کو ہن نہ لگا دے۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی ترقی بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ اوپر جا سکے گا، ورنہ یہ ترقی جو ہے وہ زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ کی رائے کا میں انتظار کروں گا۔ اگر شائستہ طریقے سے اصلاح کے لیے اپنی رائے دیں گے تو فائدہ ہوگا، اسے قبول بھی کروں گا اور آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤں گا۔